ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. یہ آلموسٹ 8 سے 8,000 سال پہلے کی بات ہے. رفلی حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 8 سے 10,000 سال پہلے کا ہے. باقی جو ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں لاکھوں سال پرانے انسانوں کے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو انسان اللہ نے چوز کیا، جس میں اپنی روح پھونکی اور باقی معاملات چلے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل بحثیں ہیں، سائنٹیفک بحثیں ہیں، یہ آج محل نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں. آپ یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو ایوولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، میں نے اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقالا، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. تمام رسول یہی بات کرتے تھے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی ہے. اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کی نفی کرنی ہے. اور عبادت ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے محبت کے ساتھ. ایک ہے اطاعت، اطاعت ہے صرف حکم ماننا، وہ جبرن بھی ہو سکتی ہے. ایک ہے دل کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہوئے اطاعت اختیار کرنا. اگر وہ اللہ کے کیس میں ہو تو وہ عبادت کہلاتی ہے، اگر رسول کے کیس میں ہو تو وہ اتباع کہلاتی ہے. تو عبادت میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے، اور ہر وہ چیز آ جائے گی جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے. یہ جنرل عبادت کا رول ہے، یعنی ٹوٹل اوبیڈینس کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. یعنی معبود ہونے کا تقاضا ہے کہ اسی کی اوبیڈینس کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا. یہ وہی ہے
ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے جو دن تھے، جس دن اللہ نے فیصلے کیے قوموں کو ہلاک کرنے کے. ظاہر ہے جی ایک انسان کو مارنا ہی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور جب انسانیت کا ایک بہت بڑا گروہ تباہ کر دیا جائے، کبھی سمندری طوفان کے ذریعے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی پتھروں کی بارش کے ذریعے، کبھی تیز آندھیوں اور ہواؤں کے ذریعے، کبھی آسمان سے بجلی گرا کے، یہ سارے عذابات ہیں جو نقل ہوئے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اللہ کے فیصلے کے بہت بڑے دن ہیں. یہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جنہیں ہم بھلا دیں. قال الملأ من قومی، تو جب حضرت نوح نے یہ دعوت بلند کی تو ان کی قوم کے جو سردار تھے سب سے پہلے ان کی دم پہ پاؤں آیا. کیوں؟ رسول چونکہ لیڈر ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جذباتی طور پہ بھی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دنیاوی سردار تو صرف جسموں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، رسول جو ہے وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. تو سب سے بڑا خطرہ ان سرداروں کو لگ جاتا ہے کہ ان کی سرداری چھن جائے گی. وہ پیغمبروں کو ایک اور سردار کی نظر سے، ایک اور لیڈر کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سرداری اب سٹیک پہ لگ گئی، اب یہ بڑا سردار بن جائے گا. حالانکہ پیغمبروں کا مقصد یہ نہیں ہوتا، وہ تو آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کا تعارف کروانے آئے ہوتے ہیں. چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ بھی ایک ریوارڈ کے طور پر عطا فرماتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ دلی طور پر اٹیچ ہو جاتے ہیں، انہیں لیڈرشپ بھی مل جاتی ہے، ان کی سرکردگی میں جہاد اور قتال والا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو قوم کے سرداروں کے کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اب کچھ اور ہونے لگا ہے، تو سب سے پہلے وہ مخالف ہوتے ہیں. جس طرح آج بھی آپ کوئی حق کی آواز بلند کریں نا، تو اس آواز کے اگینسٹ پہلے مولوی کھڑے ہوں گے اگر وہ دینی طبقے سے بلند ہو رہی ہے. اگر پالیٹکس کی کیٹیگری میں ہو رہی ہے تو پولیٹیشین کھڑے ہو جائیں گے، یا ریاستی اداروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ کوئی بندہ پاپولر لیڈر تو نہیں بننے جا رہا، تو وہ فوراً اس کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کریں گے. ایک نیچرل چیز ہے. تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اے نوح ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ تو کھلی گمراہی میں. اندازہ کرو، یعنی خود گمراہی پر ہیں، اور وہی جس طرح یہاں پہ بھی گستاخی کا فتویٰ، بے دین ہونے کا فتویٰ، یہودی ایجنٹ ہونے کا فتویٰ، قرآن و سنت کے دشمن ہونے کا فتویٰ، یعنی جو کچھ وہ خود ہوتے ہیں نا وہی فتوے دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کر جائیں گے. قال یا قومی لیس بی ضلالہ، تو انہوں نے جواباً کہا اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. اور کس کام کے لیے آیا ہوں؟ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تاکہ میں پہنچا دوں اپنے رب کا پیغام تمہارے تک جو اللہ نے مجھے دیا ہے. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور تمہیں نصیحت کروں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتا ہوں؟ ظاہر غیبی خبریں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ کامل الایمان لوگ بنائے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں مستقبل میں ہونے والے عذابات دکھا دیتا تھا کہ اگر یہ تمہاری پیروی کر کے، تمہارا راستہ اختیار کر کے مجھے راضی نہیں کریں گے تو یہ عذاب ان کا مقدر ہوگا. جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو جہنم بھی دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی، عذاب قبر بھی دکھایا گیا، سب کچھ. اور اس کی وجہ سے آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا. تو رسولوں کو یہ ساری خبر ہوتی ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ان امتوں کے ساتھ ہونے والی ہیں انکار کی شکل میں، اس لیے وہ اسی پیشن کے ساتھ ڈراتے ہیں. اب جس نے یہ عذاب نہیں دیکھا ہوا وہ تو سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی ہی کوشش کرے گا.
اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے، یعنی وقت کا پیغمبر اور اس کے ساتھ نازل ہونے والے صحائف یا کتابیں. علی رجل منکم، ایک مرد کے اوپر جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے. اللہ کی ملاقات جو ہونے والی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جو جواب دہی کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے. وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم ڈر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جو ڈر جائے گا اس پہ رحم خود بخود ہی ہو جائے گا. ڈر جائے گا تو اس کی زندگی پھر اپنی مرضی کی نہیں ہوگی. دنیا میں جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. اور جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا، آخرت اس کی اپنی مرضی کی ہوگی. تو قرآن میں آیا کہ ہر وہ نعمت ہے جو تم خواہش کرو گے، یعنی تمہاری مرضی. فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو اللہ نے نجات دے دی انہیں، یعنی نوح علیہ السلام کو. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کے ساتھیوں کو. اچھا آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب اکٹھا ذکر کرے گا تو ہمیشہ ذکر کرے گا والذین معہ. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے محمد رسول اللہ والذین معہ. لیکن جو صحابی کی ٹرم ہے نا، یہ زیادہ عام ہو گئی. حالانکہ قرآن جس ٹرم سے بھرا پڑا ہے نا، وہ ہے والذین معہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ. شاید یہ لمبی تھی ٹرم، صحابی ایک مختصر لفظ تھا، اس لیے اس سے زیادہ پروموشن مل گئی. ورنہ قرآن کی ٹرم جو زیادہ ہے نا، وہ یہی ہے والذین معہ، جو ایمان لے کر آنے والے تھے ان کے ساتھ. اس طرح سے کئی ایک ٹرمنالوجیز عام ہو جاتی ہیں. نبی کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، رسول بہت کم استعمال ہوتا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کرام. ویسے نبی اور رسول انٹرچینجبل الفاظ ہیں، لیکن آپ دقت نظر سے دیکھیں تو رسول وہ ہوتا ہے جو دھمکی لگاتا ہے، اور نبی صرف دعوت پیش کرتا ہے. اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں. مؤمن اور مسلم. مسلم وہ ہے جو سر تسلیم خم کرے، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو مان لے. مؤمن وہ ہے جو اللہ اور رسول کی مان لے. لیکن عموماً مسلم اور مومن یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. ایک تیسرا جوڑا بھی ہے، جہاد اور قتال. عموماً ہم جہاد ہولی وار کو، ہولی جنگ کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کی ٹرم میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ بھی جہاد ہے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آپ نے کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، کوئی پرواہ نہیں کرنی ان کی، اور قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرنا ہے. اب یہ مکی آیت ہے سورۃ الفرقان کی. لیکن جو میدان جنگ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، اس جہاد کے لیے اسپیسیفکلی جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قتال ہوتا ہے. لیکن عموماً یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. یہاں تک کہ امام بخاری نے تو وہ جو حدیث ہے نا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتا رہے گا، اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، یہ اہل علم ہو گئے. امام بخاری علم کے ساتھ جہاد کرنے کو بھی قتال سمجھتے ہیں. ویسے ہے قتال ہی ہے. علمی جہاد کرنے کے اوپر کیا صحیح العقیدہ علماء کو قتل نہیں کیا گیا امت میں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کو زہر کا پیالہ نہیں پینا پڑا، حضرت امام نسائی کو شہید نہیں کیا گیا، امام مالک کو کوڑے نہیں کھانے پڑے، امام احمد بن حنبل کو عباسی خلفاء کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کا سامنا کیا نہیں کرنا پڑا؟ تو انہوں نے کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی ہوئی تھی، علم کی تلوار تھی. اور سر علم کی تلوار وہ ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، نہ اسے زنگ لگتا ہے، نہ یہ پرانی ہوتی ہے. دیکھ لیں ابھی تک موجود ہے جی. جنگیں لڑنے والوں کی تلواریں تو شاید ایک آدھ آپ کو کسی عجائب گھر میں مل جائے،
لیکن جنہوں نے علمی تلواریں تھی جن کے پاس، وہ ٹیبلوں پہ سجی ہوئی ہیں، گھر گھر میں، اور سارا ثواب ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے، صدقہ جاریہ، علم کی بات، اور نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ تو علم کی بات جن لوگوں نے لکھی ہے، کیا ان کو ثواب نہیں مل رہا؟ یقیناً مل رہا ہے۔ تو والذین معہ، یہ اہل ایمان جو انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے، صحابہ کے لیے یہ ٹرم قرآن میں استعمال ہوئی ہے، لیکن ہم چونکہ ایک صحابی کا لفظ ایک ہو گیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کی ٹرم تھی مؤمن اور مسلم، لیکن مسلمانوں کی ٹرم ہے سنی اور شیعہ، حنفی اور شافعی۔ دیکھ لیں قرآن کی ٹرمز چھوڑ دی۔ شیعہ ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے اپنے جو فرقے کے لوگ ہیں انہیں مومن کہنا شروع کر دیا۔ وہ آپ کہتے ہیں مومنین، وہ ٹرم یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، شیعہ کے ہاں عموماً صحابہ اکرام کے لیے والذین معہ کی ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے پتہ چل گیا یہ لفظ جو ہے مع ہے، ساتھ، اردو میں کہتے ہیں بما اہل و حیال۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے جس طرح ماہ رمضان کے مہینے کے روزے، بھائی ماہ رمضان بول لیا، مہینے کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معہو، ساتھ ہونا، اس کے ساتھ با دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نجات دی اللہ نے نوح علیہ السلام کو، والذین معہ، ان کے ساتھیوں کو، فی الفلک، کشتی کے اندر۔ اب یہ تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ ہود کے اندر باقی صورتوں میں آئے گا، یہاں مختصر ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ لوگ ایسے تھے جو اندھے ہو چکے ہوئے تھے۔ اور یہاں اندھا ہونے سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے، روحانیت کی آنکھ بند ہونا ہے۔ روحانیت یہ صوفیہ والی روحانیت نہیں، اللہ کی شناخت والی، اندھے ہو چکے ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہ سیم ملتے جلتے الفاظ آپ کو نا تمام رسولوں کے لیے ریپیٹ ہوتے نظر آئیں گے، اس لیے میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کروں گا، میں اس پورشن میں کافی تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں۔ اچھا، اب آپ سوچیں گے کہ اہل ایمان تو بچا لیے گئے، باقی کافر غرق کر دیے گئے، تو یہ پھر بعد میں کافر کہاں سے دنیا میں آ گئے؟ مومنین کی اولادیں مومنین ہی ہونی چاہیے تھی نا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مخالفین غرق ہو گئے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی اولادیں دوبارہ کافر نکلائیں۔ لیکن نہ سر، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، شیطان بھی تو اپنا زور لگا رہا ہے۔ وقت جب گزرتا ہے نا، آہستہ 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 دنیا کی محبت کا غلبہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسٹنکٹ میں رکھا ہے، ہمیشہ رہنے کی خواہش، دنیا کی آسائشیں، یہ انسان کو آہستہ آہستہ دھکیل دیتی ہیں شیطان کے راستے کی طرف، اور اس کا الٹیمیٹ انجام جو ہے، اور اس کا الٹیمیٹ انجام ڈینائل آف گاڈ ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے خدا کو اپنی زندگی سے نکال دو، تاکہ بار بار یہ جو ایک رکاوٹ بن کے میرے سامنے اللہ آ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو اس کو تو میں غائب نہیں کر سکتا، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں اور اس حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر لوں۔ یہاں سے ڈینائل آف گاڈ، خدا کے انکار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی آپ کو اپنی پرسنل زندگی کے اندر اخلاقی پستیاں نظر آئیں گی۔ چند ایک معاملات میں آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے ڈیلنگ میں، وہ بھی زیادہ تر ہاتھ جو ہے وہاں کے قانون کی حکمرانی کا ہے۔ باقی ذاتی لیول پہ جب بھی ان کو موقع ملے گا، سرکار آج بھی اگر 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے نا امریکہ میں، تو کتنے سٹورز کے اندر چوریاں ہو جاتی ہیں۔ یہاں کہ دن بجلی نہیں آتی ہے اور کوئی چوری نہیں ہوتی۔ یہ ریلیجن کے غلبے کی وجہ سے ہے، اور وہاں سب کچھ قانون کے غلبے کی وجہ سے۔
بہرحال تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ عقائد دنیا کی محبت کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دو پارٹیاں بن جاتی ہیں. ظاہر ٹکراؤ تو ہوگا، جب سمجھانے والے ہوں گے تو جو لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے، پھر پاور گیم شروع ہو جائے گی. جیسے ہی غلبہ مل جائے گا نا کافروں کو اور اہل ایمان پس جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے پیغمبر کو بھیج دیتا تھا. یہ میں بات کروں ختم نبوت سے پہلے کی. اب تو امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا اور وہی ہوا. وقت گزرا آلموسٹ 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے، پھر دوبارہ سے دو پارٹیاں بن گئیں انہی اہل ایمان کی اولادوں میں، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک شیطان کے پیروکار. تو ضرورت پڑ گئی کہ اہل ایمان کے ایمان کی تقویت کے لیے اور انہیں غلبہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغمبر مبعوث کرے، پلس جو گمراہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے. جو کثرت میں ہوتے تھے، اہل ایمان بڑے تھوڑے ہوتے تھے، وہ آتے ہی پیغمبر کو اپنا لیڈر کے طور پہ مان لیتے تھے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن میں زیادہ خرابیاں نہیں ہوتی تھی وہ حق قبول کر لیتے تھے. اب وہ اگلا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی پیدا ہوئی، ان کا نام عاد تھا. انہی کے نام کے اوپر یہ قوم عاد، جس میں شرک کیا عقائد آگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائیوں میں سے ہود کو بھیجا. بھائیوں سے مراد انہی کی اسی قبیلے میں سے، اسی اسپیشی میں سے، تاکہ وہ کوئی ان کو اس طرح ایکسیپٹ نہ کریں کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، ورنہ تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی بات کی نوح علیہ السلام والی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے اللہ کے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذین کفروا، پھر آگے جی سردار کھڑے ہو گئے اس قوم کے کفر کرتے ہوئے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. وہ کہنے لگے کہ اے ہود، ہمیں تو لگتا ہے تم بہت نادان ہو، بے وقوف ہو، اور ہمیں تو یہی گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو، یا تو تمہیں سمجھ نہیں کسی بات کی، یا تم یہ نعوذ باللہ مکاری کر رہے ہو، تم جھوٹے ہو. قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، وہ کہنے لگے اے میری قوم، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں. اچھا دیکھیں پیغمبر جواب کیا دے رہے ہیں، فتویٰ لگانے کی بجائے کلیریفائی کر رہے ہیں. آج آپ کسی عالم سے سیدھا بھی سوال کریں نا، 14 ٹیکے لگوانے پڑ جاتے ہیں. کتنے الٹے طریقے سے سوال کر رہے ہیں پیغمبروں سے، اور وہ آگے کلیریفائی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں بیوقوف کہا، ہم بیوقوف نہیں ہیں بھائی. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور ڈیوٹی کیا ہے میری، تاکہ میں پہنچا دوں تمہارے تک میرے رب کا پیغام. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور بڑی دیانتداری سے یہ اللہ کا پیغام، اس کی دھمکی تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آ گئی ہے. علی رجل منکم، ایک ایسے مرد پہ جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے. یہ وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام کے تھے. لیکن اب ایک چیز ایڈ ہو گئی ہے عبرت کے طور پر، یہ ہے کانٹے کی بات. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تھا
تو اللہ نے کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا. یعنی اس وقت تو سارے تم لوگ مومن تھے. وہ وقت یاد کرو کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو بچائے گئے تھے وہ تم ہی تھے نا, تمہارے باوجداد. اور اللہ نے تمہیں زمین پر بسایا تھا. قوم نوح کے تباہ ہونے کے بعد ان کے اہل ایمان جو 78 لوگ تھے ان کو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً, اور بڑھا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے, قد و قامت کے اعتبار سے, یعنی طاقت دے دی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تو یاد کرو اس اللہ کو, اس کی نعمتوں کو, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ تھوڑی نعمت تھی کہ تمہارے آباء و اجداد ایمان کی وجہ سے بچائے گئے, آج تم ان کی نسلیں کفر اختیار کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, تو کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, اور ہم چھوڑ دیں ان ہستیوں کو جن کی عبادت پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یعنی ہم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑ دیں, یعنی ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تو سچا ہے نا تو لے آ وہ عذاب جو تو ہمیں وعدہ دیتا ہے, اگر تو سچا ہے تو. اب ظاہر ہے کہ عذاب لانا تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا, پیغمبر تو صرف دعوت دیتا ہے. اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس قوم کا ٹائم کب پورا ہوگا, وہ پیغمبر کو بھی نہیں بتایا جاتا. ورنہ تو ظاہر ہے پیغمبر کے لیے بھی وقت گزارنا مشکل ہو جائے. مجھے بتائیں نوح علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ بتاتا کہ 950 سال کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے, وہ 950 سال تو ان کے لیے 9,500 سال بن جانے تھے, کیونکہ انتظار کا تو ایک ایک لمحہ کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمیں کوئی بتاتا کہ جی آپ کی یہ دعوت کو جو عروج ہے 2021-22 میں جا کے ہوگا, 2008 میں جب کام شروع کیا تھا تو یہ 14 سال جو ہے یہ 1400 سال کے برابر ہوتے ہیں ہمارے لیے. انسان فوراً رزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے نا. ابھی تو انشاءاللہ بہت منازل باقی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ جو کرتا ہے وہ پیغمبروں کو یا دین کا کام کرنے والوں کو نہیں بتاتا. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ دین کا غلبہ حضور کی زندگی میں ہونا ہے یا بعد میں ہونا ہے. اسی لیے تو حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی حضور کی وفات کے اوپر, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی رومن اور پرشین امپائر گری نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو انہوں نے یہی اجتہاد کیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے, تو نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے. اور یہ تو ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ میں بھی خلیفہ بنایا جاؤں گا اور میرے دور خلافت کے اندر یہ سب کچھ ہوگا, جب تک ہو نہیں گیا. بہرحال اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر, ورنہ انسان کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے. اب حضرت ہود علیہ السلام نے میٹھی میٹھی دعوت کے بعد بڑے سخت لفظ استعمال کیے. قال, فرمایا اللہ کہ اس پیغمبر نے, قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب, بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب ہو چکا ہے. یعنی یہ تمہارے دماغ کی گندگی ہے اور تم پر اللہ کا غضب ہے کہ تم وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے, جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے, تمہیں پتہ ہے کہ پہلے عذاب ہوا تھا کافروں کو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا, کیا تم ان ناموں کی بنیاد پہ جھگڑ رہے ہو جو رکھ لیے ہیں تم نے وآباؤکم, اور تمہارے آباء و اجداد نے. ان ناموں کے اوپر لڑ رہے ہو. جس طرح
آج ہم لوگوں کہیں گے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، وہ سیدھا کہتے ہیں جی آپ داتا صاحب کو نہیں مانتے؟ ہاں، آپ غریب نواز کے منکر ہیں، آپ غوث پاک کو نہیں مانتے؟ تو ان کے آگے بھی یہی آیت پڑھا کریں آپ، جسے فٹ اسے گفٹ۔ کیا تم ان ناموں کے ساتھ ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اچھا، ان بزرگوں کے بھی کوئی اللہ نے سند نازل کی ہے؟ پڑھتے ہیں قرآن سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نام ان کے لینے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تو قرآن کے بعد آئے ہیں۔ قرآن کے زمانے کے اولیاء تو صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ نہیں جی وہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، قیامت تک جاری ہے، تو پھر آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ جی میں بریلوی ہوں، تو پھر یہ اشرف تھانوی صاحب بھی وہ ولی اللہ ہی ہے نا؟ اور نہیں جی نہیں، مریض الامت ہے۔ نہیں، وہ تو دیوبندی تو اسے حکیم الامت کہتے ہیں، اور جی وہ کہتے ہیں نا، تو کون ہے؟ کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب۔ نہیں، وہ دیوبندی تو انہیں کہتے ہیں مجدد دین بدعت، اور جی وہ کہتے رہے نا جی ہم تو مانتے ہیں نا جی۔ یعنی بزرگ اپنے اپنے، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے، یہ فرقوں کے اولیاء ہیں، یہ صرف اولیاء ہے، یعنی کہ من دون ہی اولیاء، اللہ کے مقابلے پہ جو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں آیا تھا، من دون ہی اولیاء۔ اولیاء کا خوب یہاں پہ ذکر ہوگا سورۃ الاعراف میں۔ اللہ نے کوئی ان کی سند نازل نہیں کی۔ فانتظروا، پس انتظار کرو تم، انی معکم من المنتظرین، میں بھی خود انتظار کرنے والا ہوں۔ میں کون سا عبد القادر جیلانی ہوں کہ نگاہ ماروں اور تمہیں بھسم کر دوں؟ میں تو رسول ہوں۔ یعنی یہ بھی رزلٹ اس میں سے نکل رہا ہے نا۔ کہیں گے کتنے لکھے ہے؟ بھی لکھے ہے نا، جس صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی قبر میں آ جائیں گے فرشتوں سے جھگڑا کرنے، اسی صدر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا نا۔ جب آپ اس طرح کی ڈاکٹرن کھڑی کریں گے تو ہم پھر اس کے جواب میں یہی بات کریں گے۔ تو میں بھی انتظار کروں گا کہ اللہ فیصلہ کرے۔ اس آیت کا نمبر کیا ہے سورۃ الاعراف میں؟ 71۔ 71 بی جو میں نے ریکارڈ کرایا تھا نا، اس میں نے یہی آیت پڑھی تھی، اور میں نے اسی آیت کی نسبت اس لیکچر کو دی تھی، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ وہ خیر بائی چانس ہی 71 نمبر لیکچر تھا، تو میں نے پھر قرآن میں نا اس کی کوئی نسبت تلاش کرنی تھی، تو یہ مجھے پھر نسبت ملی، تو میں نے اس کے سٹارٹ میں بھی یہ آیت پڑھی تھی 71A اور 71B کے، کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان ناموں کے ساتھ تو نہ جھگڑو۔ تو خیر اس کے بعد پھر میں نے آپریشن کیا ان ناموں کا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ کینسر ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو نجات دی ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اس رحمت سے جو ہماری طرف سے خاص تھی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ کے رکھ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لانے والے، بات ماننے والے نہیں تھے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ پھر جی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان بچ گئے، قوم ہود کے اوپر عذاب آیا، بڑا سخت عذاب آیا، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان پہ آندھی چلتی رہی، کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح وہ گرے پڑے تھے، کیسے وہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی ان کی۔ اہل ایمان بچ گئے۔ اب دنیا میں صرف اہل ایمان ہی ہونے چاہیے تھے، لیکن وہی پھر سائیکل ریپیٹ ہوا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، حق اور باطل کی جنگ کشمکش جاری رہتی ہے۔ پھر اس امت کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
مشرکانہ اوہام، شرکیہ ایکٹیویٹیز، دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے آنا شروع ہوئی، پھر دو پارٹیاں بن گئی. اور ادھر بھی کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی، سمود، جن کے نام کے اوپر پھر اس قوم کا نام پڑ گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی میں سے، ان کے بھائیوں میں سے صالح کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی بات کی، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل لے کر آیا ہوں. اور وہ سب سے بڑی دلیل جو ان کا منہ مانگا معجزہ تھا. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی. لکم آیہ، جو تمہارے لیے آیا ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی جو کھیتی ہے اس میں کھاتی پیتی رہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کے ساتھ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر ایسا ہوا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی. باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر تھا، پانی پیتی تھی، سبزہ کھاتی تھی، ان کو خام خواہ یہ ٹینشن پڑ گئی کہ یہ سب کچھ ہی کھا جائے گی. وہی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے. تو ان میں جو سب سے شکی انسان تھا اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا. وہ آگے تفصیل آئے گی اس میں بھی. یہاں پہ مجھے وہ حدیث ضمناً یاد آ گئی، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں بھی ایک سفر کے دوران سیدنا عمار ابن یاسر اور مولا علی علیہ السلام ایک جگہ پڑاؤ کیا، سوئے ہوئے تھے مٹی میں. نبی علیہ السلام آئے، دونوں کو اٹھایا، دونوں کے جسموں سے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی چھاڑی، اور پھر مولا علی سے فرمایا اٹھ ابو تراب. یہاں پہ بھی فرمایا اٹھ ابو تراب. ایک تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، جو سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا تھا اور مسجد میں لیٹ گئے تھے، اور پھر فرمایا کہ میں تم دونوں کو، ہائے ہائے، بلکہ اس میں ایڈ کرتا ہوں میری امت کے تم دو بہترین افراد کو، میں کیونکہ اس کے کاؤنٹر میں اللہ کے نبی دو بدبخت لوگوں کا ذکر کرنے لگے تھے، میں تم دونوں کو انسانی تاریخ کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں. تم تو دو خوش بخت ترین لوگ ہو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. میں تمہیں دو بدبخت لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں. ان میں سے پہلا شخص وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا. اور میری امت کا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. یعنی تیرا جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، نام دیکھیں عبد الرحمن، کرتوت دیکھیں، شیطانوں والے. پھر لوگ کہتے ہیں جی ناموں میں بہت کچھ رکھا ہے. ناموں میں یہ رکھا ہے کہ اس امت کے دو بدبخت ترین لوگ دو بہترین ناموں والے ہیں. صحیح مسلم حدیث ہے، اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. رئیس المنافقین کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، عبداللہ نام تھا نا. اور مولا علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم. وہ تو منافق تھا، یہ مسلمان تھا، خارجی ہو گیا. اور اس پہ پھر میں ایڈ کرتا ہوں کہ جس طرح قوم سمود کی اونٹنی قتل کرنے پر صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس امت نے جب اللہ کی اونٹنی مولا علی کو قتل کیا ہے نا، اس کے بعد یہ عذاب آیا کہ دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی. وہ معجزانہ خلافت ہی ہے جو قرب قیامت میں قائم ہوگی. یہ ہم تکلیف آج تک بھگت رہے ہیں. مولا علی ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جاتا، لیکن اس امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور دوبارہ سے وہ معاملہ چل نہیں سکا.
بہرحال یہاں پر آ جائیں قوم سمود کی اونٹنی کی طرف. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد. یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا تھا عاد کے بعد. وہی بات دیکھ لیں، ہسٹری بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی میں پولیٹیکل لیڈرز کو کہتا ہوں کہ یار اگر تم ہسٹری دیکھو نا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے وہی کچھ، پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. ایوب جو ہے وہ بھٹو کو اوپر لے کے آیا. ایوب کے ساتھ جو کچھ ہوئی وہ کروانے والا بھٹو تھا. بھٹو ضیاء الحق کو اوپر لے کے آیا. بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کروانے والا ضیاء الحق تھا. مشرف کو کون اوپر لے کے آیا؟ نواز شریف. نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی نے کیا. اس کے بعد دوبارہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا انہی کے ذریعے ہوا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہی کے ذریعے ہوا. دیکھ لیں، یہ ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا. مجھے وہ ضمن یاد آ گیا، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، اس کی ہیڈنگ بنائی ہے کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب. کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب. عبد الملک بن مروان کے سامنے سر کاٹ کر جب رکھا گیا مصعب بن زبیر جو اشرم وشرا عبداللہ ابن زبیر، جو حضرت زبیر اشرم وشرا تھے ان کے بھائی، ان کا ہی چھوٹا بھائی تھا، ان کا بیٹا حضرت زبیر کا. تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ پرسنل سیکرٹری جو آج کل جس طرح پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر چینج ہوتے رہتے ہیں، کابینہ وہی رہتی ہے، چند ایک لوگ چینج ہوتے ہیں، باقی مالی ہو گئے، دودھ دونے والے ہو گئے، ڈرائیور ہو گئے، وہ کوئی بھی پرائم منسٹر آئے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس نے اس وقت اس کو کہا عبد الملک بن مروان کو کہ میں ایک بات آپ سے کروں، اگر آپ اسے سیریس لے لیں. اس نے کہا کرو. ان کا یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اور آپ کے سامنے لا کر مصعب بن زبیر کا سر رکھا گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ مصعب بن زبیر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے مختار ثقفی آپ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی سیٹ پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے حسین ابن علی کا سر رکھا ہوا تھا. جی یہ ترتیب ہے سر، یہ تو بخاری میں آیا ہے نا، 3748 حدیث، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر کاٹ کر ایک تشت میں پیش کیا گیا گورنر کوفہ کے سامنے حسین ابن علی کا، کچھ عرصے بعد اسی تشت میں عبید اللہ ابن زیاد کا سر رکھا تھا اور کرسی پہ مختار ثقفی بیٹھا ہوا تھا. کچھ عرصے بعد اس تشت میں اس مختار ثقفی کا سر رکھا ہوا تھا اور کرسی کے اوپر مصعب بن زبیر بیٹھا ہوا تھا. کچھ عرصے بعد اس مصعب بن زبیر کا سر کاٹ کے تشت میں رکھا ہوا تھا، ادھر عبد الملک بن مروان بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے سٹوری سنی نا، انہوں نے کہا اٹھو جی تو چکو سارا کچھ، اس نے محل ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی بھائی جی تو اسی انہوں شفٹ کرنا ہے، بغداد شفٹ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا جو دارالخلافہ ہے وہ شام شفٹ کرو جی، کوفے تو میں نے رہنا ہی نہیں ہے. انہیں ختم کرتا. بغداد تو پھر عباسیوں نے بنایا تھا، انہوں نے کہا ہم نے شام کو بھی نہیں، دمشق کو بھی نہیں رکھنا. انہوں نے پھر نیا سٹی بغداد. تو اس کے اوپر وہ انہوں نے تاریخ الخلفاء میں نا ایڈنگ بنائی ہوئی ہے، کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب. ٹھیک ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی یہ ترتیبیں بنتی ہیں، بعض کے سر کٹے بعض کے نہیں کٹے، بل پوسٹیں سب سے چھینی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی رہتی ہے.
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، تو یاد کرو جب اللہ نے بنایا تمہیں جانشین قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم میدانی علاقوں میں عالی شان محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بناتے ہو۔ اچھا یہ آج بھی موجود ہے، وہ پچھلے دنوں ہمارے وہ نادر علی بھائی بھی گئے ہوئے تھے وہاں، انہوں نے وہاں سے وی لاگ بنایا ہے، وہ جو بڑے بڑے پہاڑ تراش کے نا، خیر پہلے بھی کافی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، جتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اندر کمرے چھوٹے ہی ہیں، وہ ایک روب کے طور پر وہ بڑے بڑے دروازے ہیں۔ قرآن حکیم میں زیادہ تر انہی رسولوں کا ذکر ہے جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، ایک بس موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو مصر کی سائڈ کے ہیں، باقی سب عرب کی اس سرزمین کے اندر ہی آتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو یاد کرو اللہ کی نشانیوں کو، نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پھر کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو تکبر کرنے والے تھے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، جو ایمان لے آئے، کمزور لوگ تو بیچارے ایمان لے آتے ہیں، وہ تو پیسی رہے ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، اور پسنے والا بندہ گاڈ اورینٹڈ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو جلدی اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے۔ لمن آمن منہم، جو ان میں ایمان لے کر آئے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل، وہ سردار کہنے لگے تمہیں لگتا ہے کہ یہ رسول ہی ہے صالح جو ہے، من ربی، تمہارے رب کی طرف سے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ کمزور لوگوں نے جنہیں یہ کمی کمین سمجھتے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کے اندر تکبر دیکھیں کہ اچھا تسی مندے ہو، پھر اسی نہیں ماننے لگے، ہاں ہم اس کو مانے کہ تم ہمارے سے بھی سمجھدار نکلے، جنہیں ہم کمین سمجھتے تھے۔ اگر ہم اس پیغمبر کو ہم مان لیں جس کو تم نے مان لیا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو انڈر لوگ تھے وہ ہم سے سمجھدار ہیں، کہ ہم سے پہلے ہی اس پیغمبر کو انہوں نے پہچان لیا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، ہم نہیں پھر مانتے، تم جسے مانو گے نا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ بھی اگر یہ گستاخی پی ٹی آئی والوں نے کی ہے نا، تو نون لیگ والے کہیں گے گستاخی ہے، پی ٹی آئی والے کہیں گے ہم نہیں مانیں گے، اور وائس ورثہ بھی ہوگا نون لیگ کے کیس میں بھی، یہ وہی کچھ چل رہا ہے۔ قال الذین استکبروا، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک پھر ہم تو کفر کرتے ہیں اس کا جس پہ تم کمی کمین لوگ ایمان لے کر آئے ہو۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے کاٹ دی کونچے اس اونٹنی کی، رگیں کاٹ دی۔ وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ وقالوا یا صالح، اور کہنے لگے اے صالح، ایک تو یہ کام ڈال دیا انہوں نے جو حضرت صالح نے پہلے کہا تھا کہ اگر اونٹنی ماری تو اللہ کا عذاب آئے گا، مارنے کے بعد کہہ رہے لے آئے عذاب۔ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے آ وہ عذاب اے صالح جو تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا اگر تو رسولوں میں سے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں ہے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو انہیں آ لیا زلزلے کے جھٹکوں نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر ہی منہ کے بل لیٹے ہوئے مردہ حالت میں پائے گئے۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے منہ پھیر کر ان کی طرف جب دیکھا، وقال یا قوم، تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ، بے شک میں نے تمہارے تک
اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، رسالت ربی جو میرے رب نے مجھے دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، نصیحت کی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم ہی نصیحت اور خیر خواہی کرنے والے سے محبت کرنے والے نہیں تھے، خیر خواہی کو تم نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ ان کی حسرت کا اظہار ہے۔ بیسیکلی ان کو کیا کہنا تھا، وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے اس حوالے سے کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں، جب امتوں پر عذاب آتا ہے نا، یہ چیز بھی ان کو تکلیف دیتی ہے۔ ان کی کبھی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ان کے مخالفین پہ بھی عذاب آئے، ان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اہل ایمان میں شامل ہو جائیں آخری وقت تک۔ لیکن جب وہ سرکشی پہ اتر آئیں تو پھر ظاہر ہے اللہ کا کوڑا تو پڑتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کے اوپر آپ کہہ لیں کہ سختی کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ قرآن سے اسی کو آپ نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، یعنی جو ڈرنا نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو ڈرنے والا ہے، ہدایت لینے والا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو سویا ہوا ہے، جب پیغمبر اسے جگائے گا وہ جاگ جائے گا، اور جو ہدایت قبول نہیں کرنے والا وہ اس جاگے ہوئے شخص کی مانند ہے جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کو سارے آ کے جھنجھوڑیں، وہ ہوں کرے گا، اٹھے گا نہیں، کیونکہ اس کی نیت اٹھنے کی نہیں ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔